کھو جاؤ۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہم نے دنیا میں بہت سی بھلائیاں بھی اتاری ہیں اور نازل کی ہیں، اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ دنیا کے خیر و بھلائیاں تو ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی بھلائیاں اور خیر ہمیں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ دنیا میں یہ دعا مانگو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا کماؤ نہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز تم ادا کر لو تو اب مسجد میں فالتو باتیں اور گفتگو نہ کرو، مسجد میں اب لیٹ نہ جاؤ، اپنا وقت برباد نہ کرو۔ جب جمعہ کی نماز ادا کر لو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں ادھر ادھر ہو جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو روزی اتاری ہے تم اس کو تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، رزق حلال کو تلاش کرو۔ دنیا کمانے کا بھی حکم دیا، رزق حاصل کرنے کا بھی حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ دنیا کماؤ بھی۔ یہ قرآن دونوں باتیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی، دھوکے میں مت آنا، اور کبھی کہہ رہا ہے کہ دنیا میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، اور ہم نے جو روزی اتاری ہے اور نازل کی ہے تم اس کو تلاش کرو۔ بہت اہم بات ہے۔ مطلب بالکل صاف و کلیئر یہ ہے کہ دنیا کے بغیر زندگی نہیں جی سکتے ہو تم۔ دنیا میں جب ہم نے بھیجا ہے تو دنیا میں رہنا اور دنیا سے فائدہ تو اٹھانا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اتنا دل نہیں لگانا ہے اور دنیا میں اتنا محو نہیں ہو جانا ہے کہ اس سلسلے میں تم اپنا آخری اور لاسٹ اور دائمی گھر بھول جاؤ، کیونکہ اصلی گھر وہ ہے، اصلی گھر وہ ہے۔ دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو، بس اتنا دل نہ لگاؤ دنیا سے کہ آپ اپنا مقصد حیات بھول جائیں اور اصلی زندگی کو فراموش کریں۔ علامہ رومی نے ایک بہت زبردست مثال دی ہے، فرمایا دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے۔ کشتی، ناؤ، بہت آسانی کے ساتھ یہ مثال آپ کے سمجھ میں آ جائے گی، ذہن میں دیکھ۔ دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے اور انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ کیا کشتی بغیر پانی کے چل جائے گی؟ کیا ایک ناؤ کو آپ سڑک پہ دوڑا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے۔ کیا انسان بغیر پانی کے یعنی بغیر دنیا کے رہ سکتا ہے؟ جیسے کشتی کے لیے پانی ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے انسان کے لیے دنیا کی اشیاء اور دنیا کی چیزیں ضروری ہیں۔ بغیر ان چیزوں کے انسان نہیں رہ سکتا ہے، جیسے کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورت مثال دی ہے۔ کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی، کشتی جب تک پانی کے ارد گرد ہے چلے گی، آپ جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں گے۔ لیکن اگر غلطی سے پانی کے اوپر کشتی کے بجائے پانی کو کشتی کے اوپر اگر آپ نے سوار کر لیا، پانی کو کشتی کے اوپر اگر آپ نے اٹھا لیا اور سوچا کہ چلو پانی، کشتی تو پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، ہم پانی کو کشتی کے اندر بھر لیتے ہیں، اسی دریا کا، گنگا کا، جمنا کا، سمندر کا پانی اگر آپ کشتی کے اوپر لانے کی کوشش کریں گے تو وہی کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب ڈوب کے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ انسان جب تک دنیا میں اتنی ہی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے جتنی اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، تب تک زندگی کی گاڑی چلے گی، اور جہاں اس نے اس دنیا کو اپنی زندگی کے اوپر سوار کرنے کی کوشش کی، اپنی زندگی کے اوپر اٹھانے کی کوشش کی، ضرورت سے زیادہ دنیا سے دل لگایا، خود بھی برباد ہوگا، اپنی آخرت کو بھی برباد کر بیٹھے گا۔ جیسے کشتی پانی کو اپنے اوپر اگر لادنے کی کوشش کرے گی تو ڈوب جائے گی، اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈوب جائیں گے۔ اسی طریقے سے آج ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کمانے کے چکر میں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنی اولادیں
जिन्होंने अपने बाप का जनाजा जिनको देखना नसीब नहीं हुआ। आज सऊदी अरब की सरजमीन पर वो नौकरियां कर रही हैं, उनको अपनी सरजमीन पर दो नहीं एक रोटी हम खाएंगे लेकिन अपने माँ बाप के सामने रहेंगे, ये बर्दाश्त नहीं हुआ उनको। मजीद दौलत कमाने के चक्कर में, अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में आज उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा। आज वो सऊदी और दुबई और बहरीन और कतर की नौकरियां कर रहे हैं। नतीजा उसका ये निकला कि दुनिया तो कमा रहे हैं लेकिन यहाँ बाप बीमार है, उनकी खिदमत करने का मौका उनको नहीं मिल सका। बाप मर गया है, उसके जनाजे में शिरकत करने का मौका नहीं मिल सका। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया को अपने ऊपर सवार करने की कोशिश करोगे तो खुद हलाक हो जाओगे और अपनी आखिरत को भी हलाक कर लोगे। जब तक कश्ती पानी के अंदर के ऊपर चल रही है और उसके इर्द गिर्द चल रही है वो कामयाब है और चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही पानी को अपने ऊपर लाने की कोशिश की कश्ती ने, कश्ती भी डूबेगी और उसके अंदर सवार लोग भी डूबेंगे। इस मिसाल से हमें इबरत हासिल करना चाहिए। जब तक हम दुनिया को मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे कामयाब रहेंगे, वरना पेट कभी नहीं भरेगा। आज आपके पास कूलर है, बहुत खुश हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि कूलर की भी अब आवाज़ करता है और नींद में खलल करता है, अब एसी होना चाहिए। अब एसी की ज़रूरत जब आपकी पूरी हो गई तो आप उससे भी स्टैंडर्ड चीज़ को मांगेंगे। आप देख लीजिए दुनिया की ज़रूरतें तमाम होने के बावजूद इस हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर भी एक शख्सियत ऐसी है कि जो करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपया सिर्फ अपने बेटे की शादी में खर्च कर देती है, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहती है कि अभी बहुत सी चीज़ें अधूरी रह गई हैं। कितनी ज़बरदस्त बात कही। लौकान ली इब्ने आदम वादियान मिन मालिन लतुबगा सालिसा, इब्ने आदम के पास अगर सोने और चांदी के भरे हुए दो गोदाम भी हों, दो जंगल भी हों, फिर भी उसका पेट नहीं भर सकता। वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा, वो तीसरे की चाहत करेगा, वो तीसरे की आरजू करेगा, वो तीसरा मांगने की कोशिश करेगा, तीसरा हो जाए तो चौथे की ख्वाहिश करेगा। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहरमु इब्नु आदम व यशिब्बु मिन हुस्नतान, आदमी तो बूढ़ा होता जाता है लेकिन उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती जाती हैं। यहरमु इब्नु आदम, आदमी तो बूढ़ा होता जाता है, व यशिब्बु मिन हुस्नतान, और उसकी दो ख्वाहिशें ऐसी हैं जो जवान होती जाती हैं। दो ख्वाहिशें कभी नहीं उसकी मिटती। आदमी बुढ़ापे की दहलीज पर कब्र पे पैर लटका चुका है, मरने वाला है, लेकिन उसकी दो ख्वाहिशें जवान हो जाती हैं। कौन? अल हिर्सु अलल माल, आखिरी वक्त तक वो माल की हिर्स करता रहेगा, मालो दौलत को चाहता रहेगा, माल की हिर्स उसकी बढ़ती रहेगी। वल हिर्सु अलल उम्र, और वो चाहेगा कि मैं 2 साल और जिंदा रह लूँ, 1 साल और जिंदा रह लूँ, 1 साल और जिंदा रह लूँ, यानी उसकी उम्र में लालच बढ़ती जाएगी कि मैं 1 साल और रह लूँ, 2 साल और जिंदा रह लूँ, 4 साल और जिंदा रह लूँ। आदमी बुढ़ापा में शिकार है, बुढ़ापे को पहुंचता जाता है, लेकिन उसकी दो चीजें जवान होती चली जाती हैं, मालो दौलत की हिर्स और उम्र की लालच, ये बढ़ती जाती है। ये दुनिया की मिसाल है। मेरे भाइयों, दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। और उसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं, समझा दूं आपको। आप घर बनाते हैं, आपने बहुत पैसा कमाया, मेहनत की, सऊदी गए, दुबई गए, गल्फ से लेके आए, अब आपका क्या अच्छे दिन शुरू। अब आप मकान बना रहे हैं, बेहतरीन मकान। मकान बनाना बुरा नहीं है, बनाइए, अच्छे से अच्छा मकान बनाइए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। जब आप मकान बनाते हैं तो उसमें अपने बच्चों का रूम अलग बनाते हैं। अच्छी तरीके से जब आप मकान बनाएंगे तो आप अपना और अपनी बीवी का रूम अलग बनाएंगे, अपने बच्चों का रूम अलग बनाएंगे। बच्चों की शादी होगी, शादी के बाद बहू कहाँ आएगी, उसका रूम आप अलग बनाएंगे। उसी रूम के अंदर एक डाइनिंग हॉल भी बनाएंगे, हम खाने का अलग रूम बनाएंगे, उस पर टेबल और चेयर रख देंगे। ये डाइनिंग रूम है, ये खाने का, यहाँ खाना खाया जाएगा। और उसी रूम के अंदर, उसी
کمرے کو, اسی جب گھر کو بنائیں گے آپ تو اسی کمرے کے اندر آپ ایک گیسٹ روم بھی بنائیں گے, مہمان خانہ بھی بنائیں گے کہ باہر سے ہمارے جب گیسٹ آئیں گے, مہمان آئیں گے تو ان کو سیپریٹ ایک روم ہونا چاہیے. آپ یہ سب چیزیں بنائیں گے. بتائیے یہ سب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جب آپ یہ ساری چیزیں بناتے ہیں تو آپ گھر بناتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ گھر کے کسی کونے میں ایک ٹوائلٹ بھی بنایا جائے, باتھ روم بھی بنایا جائے, اس لیے کہ ٹوائلٹ, پیشاب و پائخانہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, ہم کو ضرورت کے تحت ادھر بھی جانا ہے. آپ ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں اور باتھ روم بھی بناتے ہیں. باتھ روم بھی ہمارے گھر کا ایک حصہ ہے, گھر کی ایک ضرورت ہے, لیکن اس ٹوائلٹ کو اور اس باتھ روم کو آپ ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں, ہر وقت نہیں جاتے. کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو 24 گھنٹے باتھ روم میں بیٹھا ہوتا ہو؟ مجھے بتائیے, کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو باتھ روم کے اندر 5-6 گھنٹہ رہ کر آرام کرتا ہو؟ کوئی نہیں ملے گا. باتھ روم میں دل نہیں لگتا اس کا, گیا جلدی سے فارغ ہوا, ہاتھ دھویا اور باہر, لیکن وہ ضرورت کا حصہ ہے. بہت خوبصورت باتھ روم بنایا آپ نے, سنگ مرمر بچھایا ہے, اس میں آپ نے ایگزٹ فین لگایا ہے تاکہ یہاں پسینہ نہ نکلے. ہم بٹن دباتے ہو, گرمی اس کی باہر نکل جاتی ہے, آپ کو باتھ روم میں گرمی بھی نہیں لگتی, لیکن اس کے باوجود اس باتھ روم میں آپ 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ سے زیادہ آپ باتھ روم کو استعمال نہیں کرتے ہو. کیوں؟ وہ تو خوبصورت ہے, اچھا ہے, آپ کے گھر بنا ہے, 1-1.5 لاکھ روپے آپ نے باتھ روم پہ خرچ کیا ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کو اتنا وقت نہیں دیتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کا دل نہیں لگا ہے. ضرورت پوری کرتے ہیں آپ اس سے, ضرورت کے تحت استعمال بھی کرتے ہیں آپ اسے, لیکن وہ آپ کے دل میں نہیں بیٹھا ہے, آپ کو اس سے محبت نہیں ہے کہ اس سے دل لگا ہوا ہو. آپ اے سی روم میں رہیں گے, آپ کولر والے روم میں ہی رہیں گے, آپ اسی روم میں رہیں گے جس کو آپ نے اپنے سونے کے لیے بنایا ہے, کیونکہ اس سے آپ کا دل لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, یہ دنیا ایک باتھ روم اور ٹوائلٹ کی طرح ہے, اس کو اتنا ہی استعمال کریے جتنی ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. اگر ضرورت سے زیادہ آپ نے اس کو اہمیت دی تو یہ آپ کے اوپر چڑھ جائے گی, اور جب پانی کشتی کے اوپر چڑھتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. اگر دنیا کو ہم نے اپنے اوپر چڑھایا تو یہ دنیا ہمیں کھا جائے گی, یہ دنیا ہمیں برباد کر دے گی, یہ دنیا ہمیں تباہ کر دے گی. آؤ اپنے محلے ہی میں ڈھونڈو, دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. پیسوں کی کمی نہیں ہے, ایئر کنڈیشن ان کے گھروں میں لگا ہوا ہے, دکھ ان کے پاس پلک چھپکنے کے لیے بھی نہیں آتا ہے, پیسوں کی کمی نہیں ہے, بہتر سے بہتر ڈاکٹر سے وہ اپنا علاج کراتے ہیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ تیل کی اور تلی ہوئی اور بھنی ہوئی چیزیں آپ نہیں کھا سکتے ہو. بتائیے دنیا آپ کے کون سے کام آ جائے؟ آپ کے پاس 20,000 کا بہترین فلپس کا فریج رکھا ہے, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے ہو. یہ وہی فریج ہے جو آپ نے محنت کی کمائی سے خریدا تھا, لیکن آج فریج کا پانی پینے سے آپ کو روک دیا گیا ہے. یہ وہی تیل کی فرائی آئٹم ہے, فش فرائی, چکن فرائی, جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ یہ چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں. کیا ہے اس دنیا کی حیثیت؟ دنیا ایک سائے کی طرح ہے, دنیا ایک سائے کی طرح ہے. اگر آپ اس کی طرف منہ کر کے بھاگیں گے تو جتنی تیز آپ بھاگیں گے اس سے دگنی رفتار سے یہ سایہ بھاگے گا آپ کے پیچھے پیچھے. آپ دنیا کو جتنا چاہیں گے یہ دنیا کہے گی اور سایہ ہمارا ادھر ہے. اگر ہم نے اس سائے کو اپنے پیچھے کر لیا اور ہم ادھر بھاگنا شروع کیے تو آپ دیکھو گے یہ سایہ میرے پیچھے پیچھے بھاگے گا, اب ہمارے آگے نہیں بھاگے گا. میرے بھائیو, جب ہم دنیا سے منہ پھیر لیں گے تو دنیا میرے پیچھے پیچھے بھاگے گی, اور جب دنیا سے ہم منہ لگائیں گے تو دنیا ہمارے آگے آگے جائے گی. اب سوچو ہمیں دنیا سے منہ لگانا ہے یا دنیا سے پیچھا چھڑانا ہے. اگر ہم دنیا کو پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے تو یہ دنیا بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگے
بھاگے گی. اور دیکھ لو جب حضرت عمر نے دنیا سے پیٹ پھیرا تو دنیا ان کے قدموں پہ آ کے گر رہی ہے کہ ہم تمہارے لیے آئے ہوئے ہیں. وہی بھیڑ و بکریوں کا چرانے والا وہی عمر جو حضرت محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں. لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے دنیا کو سے نفرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم وقت اور خلیفۃ المومنین بنا دیا. میرے بھائیوں اس دنیا سے تم جتنے پیچھے کی طرف بھاگو گے اور دنیا کو اپنے پیٹ کے پیچھے کر کے بھاگو گے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی. دنیا کو اپنا غلام بناؤ, دنیا کے غلام مت بنو. دنیا کو اپنا غلام بناؤ, دنیا کو اپنے قدموں پہ نچاؤ, دنیا کے آگے مت ناچو. بحرین سے مال آیا, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بحرین بھیجا, جاؤ جزیہ اور ٹیکس کا مال لے کر آؤ.